اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، اور وہ کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں اور غصے کے وقت معاف کر دیتے ہیں۔ یہ سورہ الشعراء کی آیت نمبر 37 ہے۔ اہل ایمان کے خصائص بیان کیے جا رہے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اس آیت کے پہلے حصے کی تشریح قرآن حکیم کچھ اس طرح کرتا ہے۔ وہ حصہ کیا ہے؟ والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش۔ قرآن حکیم میں یہ مضمون اس طرح آیا ہے، اس کو نور علی نور اس طرح بنایا گیا۔ الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ وهو عالم بكم اذ انشاکم من الارض واذ انتم اجنة فی بطون امہاتکم فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقی۔ ان لوگوں کو جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی سے بھی، سوائے کسی چھوٹے سے گناہ کے، بے شک تیرا رب بہت کشادہ مغفرت والا ہے، وہ تمہیں بخوبی جانتا ہے جبکہ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، جبکہ تم ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے، پھر تم اپنی پاکیزگی آپ بیان نہ کرو، وہی پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ یہ سورہ النجم کی آیت نمبر 32 ہے۔ اب اس کی جو ہے تشریح خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، وہ اس حدیث میں ہے۔ عن ابن عباس الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تغفروا اللہم تغفر جما وَأَيُّ عَبْدٍ لَكَ لَا لَمَّا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ الذین یجتنبون الکبائر الاسم والفواحش کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ اگر بخشتا ہے تو سب ہی گناہ بخش دے، اور تیرا کون سا ایسا بندہ ہے جس سے کوئی چھوٹا گناہ بھی سرزد نہ ہوا ہو۔ اسنادہ صحیح، ترمذی حدیث 3284، یعنی کوئی بندہ ایسا نہیں، جیسے حدیث میں کل بنو آدم خطاؤن و خیر الخطاؤن توابون۔ اب اگلا حصہ آ گیا الذین یجتنبون الکبائر، وہ جو لوگ اجتناب کرتے ہیں کبائر سے۔ اس کی شرح میں یہ آیت ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے، اور ہم تمہیں چھوٹے گناہ دور کر دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ بڑے بڑے گناہ سے بچتے رہو تو چھوٹے اللہ معاف کر دے گا، اور عزت اور بزرگی کی جگہ تمہیں داخل کرے گا۔ یہاں پہ الفاظ بہت اہم ہیں، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہاری جو برائیاں تم سے دور کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما۔ یہ واقعی شان کریمی ہے کہ وہ عزت اور بزرگی کی جگہ تمہیں داخل کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اگر تم اس طرح اطاعت کرو، اس طرح زندگی بسر کرو۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 31 میں یہ مضمون آیا ہے، اور یہاں پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑے بڑے کبائر ہیں ان میں سے چند کا ذکر کیا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ
قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الکبائر قال اشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس وشہادۃ الزور۔ 4 بڑے بڑے کبائر کا ذکر کیا گیا ہے، بڑے بڑے جو گناہ ہیں۔ حضرت انس سے روایت، انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی جان کو ناحق قتل کرنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2653 ہے۔ یہ بڑے بڑے کبائر جو ہیں ان کے بارے میں امام ذہبی کی کتاب ہے، انہوں نے 70 کبائر جو ہے نا ان کا ذکر کیا اپنی کتاب کے اندر۔ تو اللہ کے بندو، بڑے بڑے جو گناہ ہیں ان سے بچنے کے ساتھ چھوٹے گناہوں سے بھی بچو۔ چھوٹے گناہ جو ہیں وہ آدمی کے اندر یہ تحریک پیدا کرتے ہیں کہ بڑے بڑے گناہوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَذْرُ ظَاهِرَ الْإِثْمَ وَالْبَاطِنَ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ اور تم ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ بلا شبہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کو ان کے کیے کی ان قریب سزا ملے گی۔ یہ اگر ذہن کے اندر ہو کہ میں جو بھی برا عمل کروں گا اس کی سزا مجھے ملے گی، تو آدمی تائب ہو جاتا ہے۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 120 ہے۔ یہ پیاری حدیث ہے، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ عن نواس بن سمعان الانصاری قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والعصم فقال البر حسن الخلق والعصم ما حاق فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ یہ تو حقیقت بتا دی گئی ہے۔ نواس بن سمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا نیکی اچھا خلق ہے اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم ناپسند کرو کہ لوگوں کو اس کا پتہ چلے۔ یہ ہے سیدھی راہ، یہ ہے شناخت۔ اس طرح ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ نیکی کیا اور گناہ کیا ہے۔ اس صحیح مسلم کی حدیث 2553 ہے۔ اگلا حصہ آ گیا والفواحش، یعنی کبائر سے بھی بچنا ہے، اسم سے بھی بچنا اور بے حیائیوں سے بھی بچنا ہے۔ اور اس کی وضاحت قرآن حکیم کی یہ آیت کرتی ہے قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے ان تمام فاحش باتوں کو جو علانیہ ہیں اور جو پوشیدہ ہیں، اور ہر گناہ کی بات کو اور ناحق کسی پر ظلم کرنے کو، اور اس بات کے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو ایسی چیز شریک ٹھہراؤ جس کا اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس بات کو تم لوگ اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگا دو جس کو تم نہیں جانتے۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 ہے۔ اب حدیث سماعت فرمانے، بہت ہی پیاری حدیث ہے۔ عن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا احد اغیار من اللہ، لا احد اغیار من اللہ ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا احد احب الیہ المدح من اللہ۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرت مند ہے، کوئی غیور ہے، اس لیے اس نے بے حیائی اور تمام کام ان میں جو ظاہر ہیں جو پشیدہ ان کو حرام کر دیا۔ یہ غیرت مند ہی آدمی جو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتا ہے، بے غیرت تو یہ کام نہیں کرتا۔ اور اللہ سے بڑا غیور کون ہوتا ہے؟ اور اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں جسے مداح زیادہ پسند ہو۔ اور اللہ کی مداح اگر کرنا چاہتے ہو، اللہ کی تعریف کرنا چاہتے ہو، تو اس منہ سے کہو جس کے اندر سے کوئی بے فضول اور بے مقصد بات نہ نکلے، اور تمہارے عمل سے ثابت ہو کہ قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث 2760 ہے۔ آخری حصہ آ گیا وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور اگر ان کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ وہ غصے میں آ جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس کی تفسیر بھی قرآن کی یہ آیت کرتی ہے الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ جو لوگ آسانی میں، سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اہل ایمان کی یہ کیفیت ہوتی ہے، وہ خرچ ہی کرنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں، غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ ان کا دوسری خوبی بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نیک کاروں سے محبت کرتا ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ کرے ہم محسنین میں شامل ہوں اور اللہ ہم سے محبت کرے۔ یہ حدیث ہے اس کے بارے میں عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کف غضبہ کف اللہ عنہ غضبہ ومن حزن لسانہ سطر اللہ عورتہ ومن اعتذر الی اللہ قبل اللہ عذرہ۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے غصے پر قابو پا لیا اللہ تعالیٰ اس سے اپنا غصہ روک لے گا، اپنا عذاب اس سے روک لے گا۔ یہ لازم و ملزوم ہے۔ تم غصے پہ قابو پاؤ اور اللہ کی رضا کے لیے لوگوں پر رحم کرو تو اللہ بھی تم سے اپنا عذاب اس کو روک لے گا۔ اور دوسری خوبی اہل ایمان کی کیا بتائی ہے حدیث کے اندر؟ جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ اس کے عیب پر پردہ ڈال دے گا۔ یہ لازم و ملزوم دوسرا حصہ ہے کہ اگر زبان آپ نے اپنی حفاظت کی، لوگوں کو عیبوں کو اوپر پردہ داری کی، تو اللہ بھی تمہارے پردوں کے اوپر جو عیوب ہیں ان پر پردہ ڈال دے گا۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ سے معذرت کی، اللہ کرے ہم عذر نہ پیش کریں، ہم کہیں ہم نے یہ کام کیا ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ سے معذرت کی تو اس کا عذر قبول کرے گا۔ السلسلہ الصحیحہ 2856 نمبر حدیث ہے۔ اسی کلام کی طرف ہم لوٹ کے آگے ہیں والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون۔ وہ کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں اور غصے کے وقت معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کرو، پھر ہی ایمان کی رمق پیدا ہو سکتی ہے اور پھر ہی یہ معاشرہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔